اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے بعد آج ہم فطرت الوحی، وحی کی بندش، اس کو اسٹڈی کریں گے۔ الرحیق المختوم اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ الرحیق المختوم کا صفحہ نمبر 99 سے 101، یعنی پیج نمبر 99 to 101، اور ضیاء النبی کا صفحہ نمبر 209 سے اسٹڈی کریں گے۔ جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 209، یعنی پیج 209، 209، اور اس میں ہم ضیاء النبی میں دیکھتے ہیں کہ پیر کرم شاہ کس طرح سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فطرت الوحی، یہ بات وضاحت سے لکھی جا چکی ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہو گئے تو ماہ ربیع الاول میں آثار نبوت کا ظہور سچے خوابوں کی صورت میں شروع ہو گیا۔ 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حراء کی خلوتوں میں گوشہ نشین تھے، عبادت و ذکر الہی اور آیات ربانی میں غور و تدبر میں شب و روز منہمک تھے، اس ماہ کی ایک بابرکت رات کی ایک سعید ترین ساعت میں نزول وحی کا آغاز ہوا، اور جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے رب قدوس کا پہلا روح پرور پیغام پہنچایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی پہلی آیت، اور اس وحی میں پہلی 5 آیات کا نزول ہوا، جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کان سروش غیب کی لذتوں سے آشنا ہو چکے ہیں، روح اس پیغام کی لطافتوں کا مزہ چکھ چکی ہے، دل بے قرار کو ان پیارے پیارے جملوں میں سکون و اطمینان کا ایک گراں بہا خزانہ مل گیا ہے۔ غار حراء کی خلوت نشین اس لطف عمیم کے لیے سراپا انتظار ہے۔ وہ لمحہ کب آتا ہے جب محبوب حقیقی کی دل نواز صدا فردوس گوش بنے گی، روح کو قرار اور دل کو چین نصیب ہوگا۔ کئی راتیں گزر گئی ہیں، کئی دن بیت گئے ہیں، لیکن وہ سعادت آگی گھڑی دوبارہ نہیں آئی۔ معلوم نہیں وہ قاصد فرخند ظفر کب آئے گا۔ اگر وہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس جان حزین پر کیا گزرے گی؟ دل مضطرب کا کیا حال ہوگا؟ الرحیق المختوم میں اسی دورانیے کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن کس طرح گزارے۔ تبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حراء سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ تبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ، یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے۔ میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں، اوپر آسمان پر معلق ہیں، پاؤں جمائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے، یعنی اللہ کے نبی سے مخاطب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں اور آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے کہ جو وحی کی بندش ہے یہ کتنا عرصہ رکی رہی، کتنے دن تھے، مہینے تھے یا کہ سال؟ مختلف روایات ہیں اس میں، تو یہاں مختصر بیان کرتے ہیں کہ وحی کی بندش رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ طویل بحث مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا حاشیہ نمبر 8 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس حاشیہ نمبر 8 میں لکھا ہے کہ تھوڑی سی توضیح، یعنی اس کی جو تھوڑی سی وضاحت ہے وہ حاشیہ نمبر 11 میں آ رہی ہے، تو حاشیہ نمبر 11 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب والرجز فاہجر، اس روایت کے یعنی یہ جو باب ہے یہ سورہ مدثر کی ایک آیت والرجز فاہجر، اس پر اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کے بعض طرق کے آغاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے اترا، پھر جب میں بطن وادی سے گزر رہا تھا، یعنی میں وادی میں سے گزر رہا تھا، تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ، باقی وہ پوری روایت جو بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یعنی وہ پوری روایت جو پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل بتائی اور ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ بھی بتائی۔
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اہل سیر کی تمام روایات کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال حرام ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا، اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا۔ یعنی اہل سیر کا مطلب جو سیرت پر لکھنے والے ہیں، سیرت نگار، ان کی روایات کے تمام مجموعے کو دیکھا جائے، اس کا انالیسس کیا جائے، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے پچھلے 2 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ تیسرا رمضان تھا جس رمضان کی 21ویں رات کو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو نزول وحی کا یہ جو رمضان تیسرا تھا، آخری رمضان جس میں آپ اعتکاف اس طرح سے کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو یعنی یکم شوال کو صبح سویرے مکہ آ جاتے تھے، اور مذکورہ روایت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ایھا المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یعنی یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، اور بندش وحی کی پھر کل مدت جو ہے وہ 10 دن تھی، کیونکہ دوسری وحی لے کے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مکمل کر کے یکم شوال کی صبح کو غار حرا سے واپس آ رہے تھے، وادی میں تھے تو فرشتہ کا نزول ہوا، اور اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے کودنے کے لیے خود کو وہاں تک لے کر گئے جب جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور میں فرشتہ جبرائیل ہوں۔ واپس ہم اپنی اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ یہ تو بات تھی کہ وہی کتنا عرصہ تک بند رہی ہے۔ اب وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے، آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ اس کے بعد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی جب لے کر آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا، پہلی وحی کے وقت جو خوف آپ پر طاری ہو گیا تھا وہ آپ سے جاتا رہے، رخصت ہو جائے، اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پہ نازل ہونے لگی، یعنی اس کے بعد پھر جو وحی ہے
اس میں تسلسل آیا اور وقتاً فوقتاً وحی کا نزول جاری رہا، پھر وحی میں رکاوٹ نہیں آئی، بندش نہیں آئی۔